السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 4 سال کے بعد دوبارہ آپ حضرات کے سامنے آنا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت خلق کے لیے پسند فرمایا اور مجھے اس کا موقع بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ شریف کے 2-3 اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دراصل عملیات کی دنیا میں جب آپ جائیں گے تو آج کل ایک سے ایک اعمال عاملین حضرات پیش کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے باڑھ آئی ہوئی ہے کہ اس کام کے لیے عمل کر لو، اس کام کے لیے یہ عمل کر لو۔ ایک ایک کام کے لیے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں اعمال عاملین حضرات نے ایجاد کر لیے ہیں، اور میرا مزاج بالکل اس کے برخلاف ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے اور پیچیدہ راستہ مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، عاملۃ ناصبہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے ایک زمانے میں جو اعمال کریں گے لیکن وہ خواہ مخواہ کی مشقت اپنے اوپر ڈالیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، حالانکہ وہی عمل آسانی سے بھی ہو سکتا ہے، وہی عمل بہت 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 آسان طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگ خواہ مخواہ کی بال کی کھال نکالیں گے، اپنے کو مشقت میں ڈالیں گے، قواعد شرائط اس کے اندر لگائیں گے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو اعمال سیدھے ہوتے ہیں اور شریعت نے قرآن میں فرمایا بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو میں اس کا بالکل گرویدہ ہوں اس چیز کا کہ ہر چیز میں سادہ پن ہونا چاہیے، سیدھا پن ہونا چاہیے، پیچیدگی نہ ہو، مشقت نہ ہو، کیونکہ آج کل جو ہم انسان ہیں ہماری قوہ کمزور ہے، ہماری جو قوت برداشت ہے وہ بھی کمزور ہے، اور ہم زیادہ بوجھ کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اوپر حالات آ گئے، کوئی دشمن ہمارے پیچھے ہے، کوئی ہمیں ستا رہا ہے، کوئی ہماری زمین غصب کر رہا ہے، کوئی ہمارا گھر غصب کر رہا ہے، کوئی ہمارا پیسہ غصب کر رہا ہے، کوئی میری ہر ترقی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب عاملین حضرات سے ہم اعمال معلوم کرتے ہیں تو وہ طرح طرح کے اعمال بتاتے ہیں کہ اللہم سخر لی من فی الارض ومن فی السماء، کہ آپ یہ اعمال کیجئے کہ اے اللہ میرے لیے مسخر کر دے اس شخص کو جو زمین میں بھی ہے، جو آسمان میں، یعنی زمینی اور آسمانی ہر مخلوقات کو میرے لیے مسخر کر دے۔ یاد رکھیے یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، قرآن اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ ہوتی ہواؤں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر، ہر مخلوقات پر، تو میں دعا کرتا کہ اللہ میرے لیے بھی ہر چیز کو مسخر کر دے، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ جس چیز کو میرے بھائی نے مانگا میں بھی اسی چیز کو مانگوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ جنات کو، شیاطین کو، ہر مخلوقات کو میرے تابع کر دے، اس طرح دعا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی بھی نہیں۔ ہاں جو حالات آتے تھے اس کے لیے دعا کرتے تھے خصوصاً۔ مثلا اصحاب کہف کا واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر،
تو وہاں پر اصحاب کہف نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے زمین آسمان کو مسخر کر دے، زمینی آسمانی مخلوقات کو مسخر کر دے، بلکہ یہ کہا ہے کہ وَهَيِّئْ لَنَا أَمْرَنَا رُشْدًا، اے اللہ میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ بس موسیٰ علیہ السلام جب پھنسے فرعون کے لشکروں کے درمیان، یہ نہیں کہا کہ ان لشکروں کو میرے لیے مسخر کر دے، اس زمین کو، اس دریا کو، دریائے نیل کو، فرات کو میرے لیے مسخر کر دے، نہ، انہوں نے کیا کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پیچیدگی میں نہیں، پھنسنے کے لیے نہیں بولتا، بالکل بھی نہیں، لیکن اللہ ہدایت دے آج کل کے عاملین کو۔ تو اسی لیے میں بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے سیدھا عمل بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیدھے عمل میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، سیدھا عمل جلدی کام کرتا ہے، سیدھے عمل کی تاثیر جلدی پیدا ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ۔ تو انہی سلسلوں میں سے بسم اللہ کے اعمال ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں بسم اللہ ہم پڑھتے ہی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ جب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بسم اللہ کی برکت سے ہواؤں کو روک دیا، یعنی ہوا رک گئی، ہر مخلوقات جو جہاں تھی وہیں رک گئی، شیاطین جنات اپنی جگہ پر یوں سمجھ لیجئے کہ منجمد ہو گئے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہو کیا گیا۔ انہوں نے جب معلومات کی تو پتہ چلا بسم اللہ شریف نازل ہوا ہے۔ اتنی طاقت ہے بسم اللہ کے اندر، یہ ہر چیز کی یہ رفتار کو، ہر چیز کی روانی کو یہ روک سکتا ہے یہ عمل، شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ تو بسم اللہ کے میں نے 2-3 اعمال بتائے ہیں، تو آپ ایک عمل میں چھوٹا سا آج بھی بتا دیتا ہوں کہ دشمن سے حفاظت کے لیے آج کل چونکہ حالات پیچیدہ ہیں، دشمن اور کوئی بھی معاملات جو آپ کے قابو سے باہر ہے، آپ اس حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حال میرے مطابق ہو جائے، میرے موافق ہو جائے، اس کے لیے آپ بسم اللہ شریف روزانہ 786 مرتبہ پڑھیں۔ بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد، ورنہ تو عشاء کے بعد پڑھیں آپ، اور عشاء کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے تو دن میں، رات میں، جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیں آپ۔ اولا کے درود شریف 11 مرتبہ، درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ویڈیو لمبا ہو گیا، انشاءاللہ پھر آگے مزید اس کی تفصیل اور اس کے اعمال ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ فقط والسلام، دعا کی درخواست ہے۔